حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم شریف کی یہ روایت، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں جی، وہی میں نے عرض کیا نا جی، ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایک اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق۔ بندہ تو کہتا ہی رہتا ہے تو میرا اللہ، تو میرا اللہ، تو میرا اللہ، بندہ تو کہتا ہی رہتا ہے، مزہ تو تب ہے نا وہ کہے یہ میرا بندہ ہے، بندہ تو کہتا ہی رہتا ہے۔ کون ہے جو انکار کرتا ہے میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ اور بھائی سواد پھر ہے، مزہ پھر ہے وہ کہے یہ میرا بندہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مزہ تب ہے اللہ ہم سے کہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سواد تا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، جبریل امین جی رب جلیل انی احب فلانا، اے جبریل مجھے فلاں شخص سے محبت ہو گئی، فلاں شخص میرا پیارا ہو گیا، میں نے اس کو اپنی محبت اور اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ پاک پروردگار عالم سبحان اللہ، تیری شان تو جس سے محبت فرمائے۔ پروردگار عالم میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فَأَحِبَّهُ، جبریل میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب تو بھی اس سے محبت کر۔ ہاں جی، جبریل امین فرشتوں کے سردار ہے، ہاں جی، فرشتوں کے رسول بھی اور سردار بھی۔ قربان جائیں یار، وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں۔ پاک پروردگار عالم تیرے حکم پر میں نے بھی محبت کر لی، مولا اب کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل اب میری تمنا یہ ہے فَيُحِبُّهُ جِبْرَائِيل، جب حضرت جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، رب کریم ارشاد فرماتا ہے اے جبریل اب میری تمنا یہ ہے جس طرح میں محبت کرتا ہوں تو محبت کرتا ہے، اب میری تمنا یہ ہے میری ساری مخلوق بھی اس سے محبت کرے۔ ثم ينادي في السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه، تمام آسمانی دنیا میں اعلان کر دیا جاتا ہے، او آسمان کی مخلوقات سن لو فرشتو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اب حکم ربی ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور یہ معمولی مقام ہے، ایک بندہ کس مقام پر فائز ہو گیا؟ اللہ خود اس سے اپنی محبت کا اعلان کر رہا ہے، جبریل امین سے محبت کروا رہا ہے، آسمان سماوی کی تمام مخلوقات کو حکم ہو چکا ہے اس بندے سے محبت کرو۔ پاک پروردگار عالم تمام آسمان دنیا میں اعلان کر دیا گیا، ساری آسمانی مخلوق مولا کریم تیرے اس بندے سے محبت کرتی ہیں۔ پاک پروردگار عالم تیرے بندے کا چرچا ہو چکا ہے، جناب یہ بندہ ایسا بندہ ہے جس سے اللہ بھی محبت کر رہا ہے، سارے فرشتوں کو بھی حکم ہے محبت کا، جبریل امین۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم يدع له القبول في الارض فيحبه اهل الارض، پھر اللہ وحدہ لا شریک زمین میں حکم فرماتے ہیں اب تمام اہل ارض، تمام زمین والوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دو، یہ بھی میرے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمارے دل حضور فیض عالم کی طرف کیوں کھنچتے ہیں؟ ہاں جی، ہم ایسے ہی نہیں کہتے کنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا
نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. یہ کس کا شعر ہے؟ یہ حضور خواجہ معین الدین خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے. اور جب آپ نے فرمایا تھا گنج بخشے فیض ہر دو عالم، گنج بخشے فیض ہر دو عالم، یہ خزانے تقسیم کرنے والے ہیں دونوں جہانوں کے. ان کی صحبت میں آنے والا نہ اس جہان میں محروم رہتا ہے نہ اگلے جہان میں محروم رہتا ہے. خدا کی قسم جاؤ محکمہ اوقاف، یہ پچھلے دنوں میں نا جی ایک وہ کالم چھپا تھا، آرٹیکل چھپا تھا، جس میں محکمہ اوقاف کو صرف حضور سیدی فیض عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے چندے کی مد میں کروڑوں روپے ماہانہ چندے کی مد میں ان کو وصول ہو رہے ہیں. آج سے تقریباً میں آپ کو عرض کروں 24 سے 25 سال پہلے میرے شیخ طریقت وہاں کے انچارج تھے اور ہماری نگرانی میں گلہ کشائی ہوتی تھی. اور یہ آج 25 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت ایک ہفتے کا جو چندہ کلیکشن 4 سے 5 کروڑ روپیہ تھی. 4 سے 5 کروڑ روپیہ یہ ہفتے کی کلیکشن ہے. یعنی سادہ لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ محکمہ اوقاف حضور داتا علی حجویری کے چندے پہ پل رہا ہے. اب مجھے ایک عرصہ ہو گیا بطور مہمان خطیب جاتے ہوئے. وہاں پر مہمانان گرامی کے لیے بہترین چھوٹے بکرے کا چھوٹے گوشت کا لنگر بنایا جاتا ہے، حلیم دلیم بنائی جاتی ہے، اس کے اندر چاول بنائے جاتے ہیں، میٹھا بھی اس کے اندر سارا کچھ، اور ان کو پھر زاد سفر بھی پیش کرتے ہیں. پورے پاکستان سے علماء آتے ہیں. وہ تمام کے تمام علماء کرام کے لیے، پیران اعظام کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہے. ہر ایک چیز ان کی خدمت میں پیش کی جا رہی. وہ کہاں سے آ رہی؟ سارا کا سارا حضور فیض عالم کی بارگاہ سے پیش کیا. وہ چندے سے جو وصول ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا وہاں سے پیش. پورا محکمہ اوقاف پل رہا ہے میرے فیض عالم کے جو ہے لنگر سے. اس لیے پیر خواجہ معین الدین خواجہ غریب النواز نے فرمایا تھا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. اوے اگر کوئی ناقص آ جائے کامل بنا دیتے ہیں، کامل آ جائے اگلی منزلوں پہ چلا دیتے ہیں. دنیا بھی دیا، آخرت بھی دی. میں نے اپنی زندگی کی جو سب سے پہلے کتاب لکھی تھی نا جی، سب سے پہلی کتاب میں نے لکھی تھی شان غوث الورا اور دور حاضر کے پیروں فقیروں کے لیے لمحہ فکریہ. وہ میں نے ابتدا کی تھی حضور سیدی فیض عالم کے سر انور کی طرف بیٹھ کر، اور وہاں پر بیٹھ کے میں نے اس کو لکھا تھا. الحمدللہ پھر اس کی برکت سے لکھتے 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 اب تک میں 15 کتابیں لکھ چکا ہوں. بے شمار میری جو ہے مضامین، تو آرٹیکل مضامین بے شمار پاکستان میں بھی بیرون پاکستان چھپ چکے. اس دنیا کے اندر بھی اللہ والے آپ کو محروم نہیں کرتے اور آخرت میں بھی. تو یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بتا رہی جو ہمارے دل ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں نا، یہ خود بخود نہیں کھینچے چلے جا رہے. حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہماری محبت، حضور خواجہ غریب النواز سے ہماری محبت، حضور فیض عالم سے ہماری محبت، حضور میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہماری محبت، اللہ والوں سے ہماری محبت. آج کون دنیا ہے جو تاجدار گولڑا کو نہیں جانتی، حضور پیر سیال کو نہیں جانتی؟ آج ہم ان سے محبتیں کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ اللہ نے حکم فرما دیا میری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دو. اللہ نے حکم دیا اے جبریل اس سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی کر، سماوی دنیا میں بھی اعلان کر دے. اب صرف سماوی دنیا نہیں، اب زمین والوں کے دلوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے. میں وہ منظر نہ جی جس وقت آپ کو یاد ہوگا، یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ماضی قریب کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا، اور اس بم دھماکے میں
اتنا شدید بم دھماکہ ہوا کہ لوگوں کے اعضاء کے چیتھڑے اڑ گئے تھے، بوٹیاں بوٹیاں ہو گئی تھیں۔ شام کے ٹائم یہ دھماکہ ہوا، سحری کے ٹائم سارا دھل دھلا کے، تو اب یہ تصور کہ میں پھر اسپیشلی فجر کی نماز وہاں پڑھنے گیا تھا۔ میں نے کہا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوگا، بم دھماکے کی وجہ سے نا جی لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن خدا کی قسم جتنا پہلے مجمع ہوتا تھا اس سے ڈبل مجمع وہاں پہ موجود تھا۔ میں نا آج سے 25 28 سال 30 سال پہلے کی بات ہے، ہم گئے تھے گلشن اقبال، گلشن اقبال یہ ادھر علامہ اقبال ٹاؤن سے تھوڑا سا آگے ایک پارک ہے، وہاں پہ ہم گئے تو ہمیں ٹکٹ لے کے اندر جانا پڑا تھا، ٹکٹ لے کے جانا پڑا۔ پھر میرے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ چلیں مفتی صاحب آپ کو لے کے چلیں، میں کو 22 سال بعد پھر میں گیا، تھوڑا عرصہ پہلے، نہ کوئی وہاں پہ گارڈ تھا نہ کوئی ٹکٹ تھی، دروازے کھلے ہوئے تھے، جو مرضی آ رہا ہے جا رہا، کوئی رونق شونق تھی کوئی نہیں۔ وہاں پہ اس وقت عالم یہ تھا کہ مخلوق ایسے داخل ہو رہی تھی کہ اتنا زبردست رش تھا، پیر کے اوپر پیر چڑھے ہوئے تھے، اتنی خلقت۔ وہاں پہ بم دھماکہ ہوا، سب کھلی ولی ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ اگر یہاں پر دھماکے ہوں اور جگہ ساری ویران پڑ جائیں، وہاں پر بھی دھماکہ ہوا، وہاں پر بھی دھماکہ ہوا، لیکن خدا کی قسم بجائے اس کے کہ وہاں سے دنیا دوڑ جاتی، دنیا وہاں پر ڈبل ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آسمانی حکم تھا، زمینی معاملہ نہیں تھا۔ آپ اگر جائیں نا جی انارکلی میں، تو وہاں پر ایک دربار ہے قطب الدین ایبک کا، میں نے اس کو دیکھا ہوا ہے، آج سے 30-35 سال پہلے نا جی وہاں پہ کتے گھومتے ہوتے تھے، پیشاب کرتے تھے اس کی قبر کے گرد، اور چرسی بیٹھ کے چرس بھنگ اور تاشی کھیلتے تھے۔ پھر محکمہ آثار قدیمہ والوں کو شرم آئی کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہندوستان پاک و ہند پہ حکومت کی ہے، کم از کم اتنا حیا تو کرو نا، اس کی اچھا سا وہ مقبرہ تو بنا دو۔ انارکلی اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درمیان اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ، ایویں 5 منٹ کے اندر بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے۔ آپ ابھی چلے جائیں، جمعہ پڑھیں، جمعہ پڑھ کے جا کے قطب الدین ایبک کے دربار کو بھی دیکھ لینا اور اس فقیر کے دربار کو بھی دیکھ لینا، وہاں پر بھی دیکھ لینا کیا منظر ہے، یہاں پر بھی دیکھ لینا منظر کیا ہے۔ اللہ نے بادشاہوں کی محبت کو دلوں میں نہیں ڈالا، اللہ نے اللہ والوں کی محبت کو دلوں میں ڈالا ہے۔ یار مجھے نا جی ایک ساتھی کہنے لگے کہ یہ جو دربار ہے نا جی داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ دربار ان کا اصل دربار نہیں ہے، ان کا دربار بادشاہی مسجد میں ہے۔ شک ڈالنا ہے نا جی، میں نے کہا واہ جی واہ، بڑی آپ کی تحقیق ہے ماشاءاللہ، آپ کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ جی وہاں پہ ایک دربار ہے جی، وہ دربار اصل داتا دربار ہے؟ میں نے کہا یار حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 978 سال گزر گئے، 978 سال میں ایک واحد تو بندہ ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ اس دورانیے کے اندر آثار قدیمہ والے بھی آئے، اس دورانیے کے اندر پڑھے لکھے بھی آئے، اس دورانیے کے اندر تحقیق کرنے والے بھی آئے، اس دورانیے کے اندر ہر مکتبہ فکر، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آئے، وکیل بھی آئے، جج بھی آئے، ڈاکٹر بھی آئے، تمام کے تمام مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے آئے۔ سارے کے سارے بے وقوف تھے، ان کو نہیں پتہ چلا حضور کا دربار کہاں پہ ہے، اور تجھے پتہ چل گیا۔ شک پیدا کر دو، شک پیدا کر دیا۔ اوے اللہ کے ولی، میرے شیخ طریقت حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں اپنی ان کی بات سے پہلے میں آپ کو مولانا اشرف علی تھانوی کی بات سناؤں۔ افادات یومیہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر وہ انڈیا سے لاہور آئے، کو دانت کا مسئلہ تھا، ان کا دانت کا مسئلہ تھا، دانت نکلوانے کے لیے لاہور آئے۔ تو یہاں پر جب حضور فیض عالم کے دربار کے سامنے کھڑے ہوئے تو اونچی آواز میں شور مچا دے، او دنیا والو، یہ کسی عام بندے کا دربار نہیں ہے، کسی اللہ والے کا دربار ہے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ میرے جتنے بھی مکتبہ فکر کے دیوبند سے تعلق رکھنے والے ساتھی ہیں، ان تمام کو چاہیے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو،
کیونکہ مولانا اشرف علی تھانوی جو آپ کے مکتبہ فکر کے بہت بڑے مستند عالم دین ہیں، وہ وہاں پہ حاضری دیا کرتے تھے، ورنہ جا کے ان کی کتاب کھول کے دیکھو یہ واقعہ موجود ہے یا نہیں۔ کہنے لگے او دنیا والو، یہ کسی عام بندے کا دربار نہیں ہے۔ کہا جناب علی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہ کسی اللہ والے کا دربار ہے، کسی عظیم ہستی کا دربار ہے، کسی کامل شخص کا دربار ہے؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے اس کے دربار سے لے کے آسمان تک اللہ کے نورانی فرشتوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ وہ نورانی فرشتے، اور بھائی تعجب کی بات ہی نہیں ہے، آپ تعجب کریں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ آپ کے کندھے کے فرشتے ہیں نا جی، کرامن کاتبین۔ قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو تم کرتے ہو یہ تمام کے تمام تحریر کرتے ہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے دوستو، تمہارے مرنے کے بعد یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ یہ فرشتے تمہاری قبر کے اوپر کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور ان کو حکم دیا جاتا ہے اب قیامت تک کے لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو۔ یہ ہمارے فرشتوں کا، ہمارے فرشتے کہیں جاتے نہیں، وہ وہاں پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں میں حدیث پاک کا درس دیا، جو بندہ مسجد میں بیٹھا ہو مسجد کا تقدس کا خیال کرے، مسجد کی توہین نہ کرے، مسجد کے اندر ہوا شوا نہ چھوڑے، وضو نہ توڑے، گالی گلوچ نہ کرے، دنیاوی گفتگو نہ کرے، جب تک وہ احترام سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ذکر اس کے حبیب کے ذکر میں شامل ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو اللہ والوں کی شان ہے نا جی، اس کے زائرین فرشتے ہیں جو اللہ والوں کے مزارات پر آ کر حاضری دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک بتا رہی۔ لو ایک آخری واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ لکھا ہے حضور سیدی فیض عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اب چونکہ ان کا تذکرہ چل گیا ہے تو اسی کا میں عرض کرتا ہوں۔ کشف المحجوب شریف، خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کامل مرشد نہ ملے، ہاں جی، آج مرشد ڈھونڈنا بھی تو مشکل بات ہے نا جی، اللہ والا متقی پرہیزگار جو ہمارے، میں نے نا اپنی زندگی میں یہ دیکھا، آپ سیدھی بات کریں نا لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے۔ میں جس بھی محفل نعت پہ گیا ہوں، محفل میلاد پہ گیا ہوں نا، میں نے ڈھولکی نہیں بجنے دی۔ اس کو کہتے ہیں دف، جھوٹ بولتے ہیں، یہ دف نہیں ہے ڈھولکی ہے، میں نے دف نہیں بجنے دی۔ 2 ڈھولکیاں میں نے پھاڑ دی تھیں، غصے میں آ کے میں نے پھاڑ دی تھی، میں نہیں بجنے دیتا۔ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کسی ساز کا محتاج ہی نہیں ہے، وہ از خود ایسا ساز ہے جب تیرے اندر بج جائے نا، رب کعبہ کی قسم ہے، پھر کائنات میں کچھ اور کسی ساز کی ضرورت ہی نہیں، کسی سوز کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے رب کا نام محتاج نہیں ہے، میرے نبی کا نام محتاج نہیں ہے۔ اچھا جی، حضور سیدی فیض عالم کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرید، وہ 4 دن تسبیح پھیر لو نا جی، تو بس وہ بندہ کہتا ہے بس میرے سے بڑا متقی ہے ہی کوئی نہیں جی، میں سب سے بڑا اللہ کا ولی ہوں، متقی پرہیزگار ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو پیروں سے بھی آگے نکل گئے، اللہ والوں سے بھی آگے نکل گئے۔ تو کہنے لگے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید نے اپنے ساتھیوں میں ذکر کیا، اب مجھے پیر کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب ہر روز رات کو جنت میں وقت گزارتا ہوں۔ ہاں جی، لوگ عجیب عجیب دعوے کرتے نہیں۔ ایک پیر صاحب میرے محلے کے اندر رہتے تھے، میں نے ان سے پیغام بھجوایا کہ پیر صاحب سے کہو نماز پڑھا کریں، تو کہنے لگے ہم نماز یہاں نہیں پڑھتے، ہم تو مکے میں نماز پڑھ کے آتے، ہم مدینے میں نماز پڑھتے۔ تو میں نے پھر دوبارہ پیغام بھجوایا، میں نے حضور پھر روٹی بھی وہیں سے کھا لیا کرو، مکے کی روٹی افضل ہے، مدینے کی روٹی افضل ہے، پاکستان کی افضل کوئی نہیں۔ بھئی مدینے کے اندر خدا کی قسم اللہ کی برکتیں ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم افضل ہے یا نہیں ہے؟ آب زمزم کائنات کے پانیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں۔ آب زمزم سب سے، وہیں سے پانی پیا کرو نا۔ بھئی عجیب تماشا لگایا ہوا ہے، بھئی نماز ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں، روٹی ہم یہاں پہ کھاتے ہیں، نظرنے پھر وہیں سے لیا کرو نا۔ اللہ کے بارگاہ میں اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ اس سے کون دے تمہیں؟ کیوں نہیں دیتے؟ ڈرامے لائے اتنے نمازیں پڑھنی ہے۔ جو نماز نہ پڑھے، جو شریعت کی پاسداری نہ کرے، وہ بندہ کبھی اللہ کا ولی یا پیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرا مرید کہتا ہے کہ میں ہر روز رات کو جنت میں ہوتا ہوں اور مجھے اب کسی پیر کی رہنما کی ضرورت نہیں ہے۔
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے مریدوں سے کہا کہ اس کو کہنا آج رات جب تو جنت میں بیٹھا ہوگا نا تو وہاں پر صرف ایک مرتبہ پڑھنے لینا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لینا۔ وہ کہتا ٹھیک ہے، ایسی کون سی بات ہے، میں پڑھ لوں گا۔ رات کو جب وہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے اس کو یاد آیا کہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا، تو کہنے لگا جس وقت جنت میں بیٹھا جنت کے پھل کھا رہا ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے، پیر صاحب کا فرمان یاد آیا، میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ سارا جنت کا نظارہ ختم ہو گیا، آنکھ کھل گئی، میں کیا دیکھتا ہوں روڑی کے اوپر بیٹھا گند کو کھا رہا ہوں۔ یہ کشف المحجوب شریف کے اندر موجود ہے۔ معنی یہ ہوا شیطان ایسا ورغلا کے لے جاتا ہے، گند میں بھی بٹھاتا ہے، روڑی میں بٹھا کے گند بھی کھلوائے گا، حرام بھی کھلوائے گا، سود بھی کھلوائے گا، سارا کچھ کھلوانے کے بعد وہ تجھے کہے گا تو بڑا اللہ کا پہنچا ہوا بندہ ہے۔ یار پیری مریدی کا صورت حال تھی ماں باپ کی طرح، پیر کی ذمہ داری تھی باپ کی طرح کہ جو تیرا بچہ کمزور ہے نا، جو تیرے اچھے بچے ہیں، پاورفل بچے ہیں، پیسے والے بچے، ان سے پیسہ لے، ان کو دے۔ اور پیر اب تو یہ ہوتا ہے جیسا پیر بنتا جاتا ہے اس کے بھوکیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا دے ہوتے ایک نکا پیر نکلے سی تھوڑے دن پہلے، بھوک نال مردے پیسن، نکے پیر کا ڈرامہ انہوں نے رچایا، لو جی ان کے اندر ٹوڈیاں بھی آ گئی، ان کے مکان بھی بن گئے، سارا کچھ بن گیا۔ جو بھوکا مرتا ہے وہ پیر بن جاتا ہے۔ اور ماں باپ کی طرح تھے، کمزور بچوں کو، جو طاقتور بچے ہیں، کمانے والے بچے ہیں، ان سے لے کے کمزوروں کو دے۔ ادھر پیر بن دین، ادھر جناب لینڈ کروزر آ جاندی، ادھر پیر بن دین، انہاں دی زمیناں بن جاندیاں، مرید اوتھے دے اوتھے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال، کیا بات ہے، ایک پیر ملنے کے لیے آئے، اقبال تھا، تو اقبال کے پاس جب پیر ملنے کے لیے آیا تو مرید کو پتہ چلا کہ میرا جو ہے پیر آ رہا ہے، وہ بھی ملنے کے لیے آ گیا۔ اقبال بھی بیٹھا ہوا، پیر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ مرید نے اس وقت 10 روپے، بڑی 10 روپے کی بڑی ویلیو تھی، 10 روپے اپنے پیر کو دیے اور کہا پیر صاحب دعا کریں 100 روپے کا قرض ہے سر پہ، 100 روپے کا قرض ہے سر پہ، اللہ اتار دے۔ اقبال مسکرا پڑے، پیر بھی بڑی شے ہوندے نے، دیکھ لیندے سانو کیڑا اعتراض کر رہا ہے کیڑا۔ وہ بندہ چلا گیا تو پیر نے کہا آپ کیوں مسکرائے؟ کہا میں اس لیے مسکرایا ہوں جب وہ آیا تھا 100 روپے کا مقروض تھا، اب وہ جب گیا 110 روپے کا مقروض ہو گیا۔ بھائی جو پہلے ہی 100 روپے کا مقروض ہے وہ جو 10 روپے تمہیں دے رہا ہے وہ کہیں سے قرضہ اٹھا کے دے رہا ہے نا، وہ تیرے پاس آیا اس لیے تھا پیر جی کو مہربانی کرو، کو مشکل آسان کرو، بجائے اس کے کہ تو اس کو اپنی جیب سے نکال کے دیتا یا اس کے لیے قرضے کا اتارنے کا کوئی سبب کرتا، تو نے اس کو اور مقروض کر دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مرشد خانے کی، یہ 3-4 دن پہلے 5 اکتوبر کو پروگرام ہوا ہے، فیصل آباد سے میرے پیر صاحب کے صاحبزادے آئے ہیں، اپنی گاڑی پہ آئے ہیں، ہمارے پروگرام میں بجائے اس کے کہ ہم ان کو پیسہ پیش کرتے، پیر فیر رسول قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ اپنی جیب سے 5000 روپیہ مدرسے کے لیے پیش کر کے گئے۔ یہ ہوتا پیر۔ میں جب بھی اپنے پیر خانے گیا ہوں، جب تک میرے مرشد حیات تھے انہوں نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیا۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے۔ میرے پیر صاحب نے ایک بات میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، جب تک تو نماز پڑھتا رہے گا، سنی عقیدے پہ قائم رہے گا، تیری میری مریدی پیری قائم رہے گی۔ جیسے ہی تو ہٹا ان عقائد سے، نہ میں تیرا پیر نہ تو میرا مرید۔ یہ پیری مریدی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔